اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی بڑی ہمت ہے، پورا ہفتہ یہ مستونگ میں گزارتے ہیں، وہاں پر گورنمنٹ ٹیچر ہیں، اور پھر جمعے کے دن واپس اپنی مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں، پھر اتوار کو چلے جاتے ہیں، پھر جمعرات کی رات تشریف لاتے ہیں۔ بڑی بات ہے، اتنا سفر کرنا بڑی بات ہے۔ اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، جب یہ گلدستہ سجتا ہے تو میرا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، میرا دل کھل جاتا ہے، اور میں اس اعزاز میں ایک طرف شرمندگی بھی محسوس کرتا ہوں اور ایک طرف میں اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ شرمندگی اس معنی میں کہ عالم یہ ہے، منصب ان کا ہے، اور اعزاز یہ کہ انہوں نے میرے حق میں اثار کیا۔ یہ مجھے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا یہ گفتگو کرتے میں انہیں سنتا، مگر انہوں نے اثار کیا۔ تو یہ سب اخلاق کی علامت ہے، اور یہی اخلاق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی طرح وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں آج جن کا تذکرہ کرنے بیٹھا ہوں، وہ ذکر ایسا ذکر ہے، وہ ہستی ایسی ہستی ہے کہ جن کا نام میرے بڑوں نے فرمایا، ان کا نام مبارک جو بے وضو لے لے اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو ان کا نام بے وضو لے لے تو ڈر یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ ایسا مبارک نام ہے، وہ ایسی مبارک ہستی ہے، وہ ایسی مبارک ہستی ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا چرچا اور شہرت ہو رہی تھی۔ وہ دنیا میں تشریف لائے تب بھی محبوب، وہ دنیا میں نہ آئے تھے تب بھی محبوب تھے، اور وہ دنیا سے جب پردہ فرما گئے تو 900 سال گزر گئے، مگر آج بھی وہ مسلمانوں کے محبوب ہیں، مسلمانوں کے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ وہ نام نامی اس میں گرامی حضور سیدنا سرکار غوث الاغواث قطب الاقطاب الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ وہ ایسے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہیں کہ ان کی محبوبیت، ان کی انسیت، ان کی الفت، ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے۔ 900 سال کے بعد ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جس نے ان کا دیدار کیا ہوگا، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا۔ صحبت جسمانی تو کسی نے نہیں پائی، نسبت بیعت ان کے دست مبارک میں تو کسی نے نہیں پائی، لیکن ممکن ہے کسی نے خواب میں ان کا دیدار کیا ہو، ممکن ہے کسی کو انہوں نے اپنا جلوہ دکھایا ہو، تو شاید کوئی ایسا شخص ہو جس نے خواب میں انہیں دیکھا ہو، لیکن نہیں بھی دیکھا تب بھی صرف ان کا نام آتا ہے تو سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، ان کے نام پر محبت امڑ آتی ہے، ایسے جیسے کسی چشمے سے پانی ابلتا ہے نا، بالکل ایسے ان کے نام پر محبت سینے کے اندر ابلتی ہے، امڑتی ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً۔ محترم محمد شعیب، نقشبندی کہوں کہ قادری کہوں، سبحان اللہ، یہ مجاہد ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی اس پورے مارکے میں جو وزیر آباد تک مارچ پہنچا ہوا ہے، شروع سے لے کر آخر تک یہ ہر مارکے میں موجود رہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے گولیوں کا سامنا کیا ہے، انہوں نے تشدد سہا ہے، اور ہمارے شہزاد بھائی تشریف فرمائے ماشاءاللہ، انہیں بھی اللہ نے اس مارکے میں حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائی۔ یہی تہی دامن تھے اور اوپر سے گولیاں برس رہی تھیں، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، اور یہ دیوانے خالی ہاتھ سرکار کا پرچم اٹھائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے 1400 سال کے بعد محبوب کے غلاموں کو جو نہتے تھے، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ پوری ریاست، پوری حکومت کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ جمعے میں یہ جملے کہنے میں تردد کرتا تھا، یعنی منہ سے نکل نہیں رہے، یقین تو تھا ہوگا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، مگر ایک کرب تھا، ایک بے چینی تھی۔ گزشتہ جمعے ایک ایسی صورتحال تھی
کہ ایک وزیر کا بیان آتا ہم انہیں بھون دیں گے، ہم انہیں یہ کر دیں گے، یہ تو ملیٹنٹ ہو گئے ہیں، یہ تو عسکریت پسند ہو گئے ہیں، ان کو تو ڈونیشن، ان کی تو امداد ہندوستان سے ہوتی ہے۔ میں نے آج جمعے میں کہا ہاں ہماری ہندوستان سے امداد ہوتی ہے، تم نے جانا ہی نہیں، ہماری امداد دہلی سے نظام الدین اولیاء کے مزار سے ہوتی ہے، ہماری امداد اجمیر سے خواجہ غریب نواز سے ہوتی ہے، اور ہماری امداد بریلی کے تاجدار سے ہوتی ہے، تم نے جانا ہی نہیں، اور تم تو ہندوستان لے کے بیٹھے ہو، ہم تو تمہیں دنیا کی سیر کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری امداد تو بغداد والے سے بھی ہوتی ہے، اور ہماری امداد تو مدینے کے تاجدار سے بھی ہوتی ہے۔ تم کہاں کہاں ہمارے آئی ڈی چیک کرو گے؟ ہمارے تو پتے تمہیں دنیا کے ہر مقام پر نظر آئیں گے۔ ذرا اپنے گوگل بابا سے پوچھو کہ ہمارے پتے کہاں کہاں موجود ہیں۔ دنیا کے جس چپے پہ نظر ڈالو گے سرکار کے غلاموں کے نشان نظر آئیں گے وہاں پر، اور جو سرکار کا سچا غلام ہے جہاں بھی سرکار کے دین کے اوپر حرف آئے گا اس غلام کو تکلیف ضرور ہوگی، اور وہ اس کے حق میں اس کے رد میں اور غلامان مصطفیٰ کے حق میں آواز ضرور بلند کرے گا۔ یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے، یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ الحمدللہ تو تم ڈھونڈ رہے ہو کہ ان کے ہندوستان سے کنیکشن ہے، ہم تو کہتے ہیں ببانگ دوحل کہتے ہیں ہمارے ہندوستان سے کنیکشن ہے، ڈھونڈو، آؤ ڈھونڈو۔ ہمارا کنیکشن بریلی کے تاجدار سے ہے، ہمارا کنیکشن دہلی کے تاجدار سے ہے، ہمارا کنیکشن اجمیر کے تاجدار سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جدھر نظر ڈالو گے انہی کا نقش پا نظر آئے گا، انہی کے نقش پا کے چہیتے جگہ جگہ اپنے آستانے سجائے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عقل کے اندھوں کو عقل عطا فرمائے، انہیں بینائی عطا فرمائے۔ یہ ہم میں غدار تلاش کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم اپنے اندر جھانکو تمہیں غدار مل جائے گا، ہم میں غدار نہیں ہے۔ ہمارے قائد نے کہا تھا ہم سے بڑا نہ محب اسلام کوئی ہے نہ ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی ہے۔ الحمدللہ ہم سے بڑا محب اسلام بھی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا محب وطن بھی کوئی نہیں، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے تھوڑی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، یہ فضل الرحمان کے باپ نے کہا تھا، مولوی مفتی محمود نے کہا تھا، اور اسمبلی کے فلور پر کہا تھا، قومی اسمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ معاذ اللہ، اس کے لفظ دہرا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پاکستان بنانے کے ثواب میں شریک ہیں۔ ہمارے باپ نے بنایا تھا، ہمارے دادا نے بنایا تھا، ہمارے اجداد نے بنایا تھا، ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کی اولاد ہیں۔ تو جب ان کی اولاد کے سامنے ایسی بات کرو گے، بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہوگی؟ جنہوں نے ملک بنایا اور ان کو کہو، ان کی اولاد کو کہو کہ یہ غدار ہیں، تو کیا اس سے بڑی کوئی گالی ہوگی؟ نہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں نہ ہم غدار وطن ہیں نہ غدار اسلام ہیں، تمہیں غدار وطن اور غدار اسلام اپنی صفوں میں تلاش کرنے ہیں جو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم اتنے یقین اور اتنے سکون سے بات کر رہے ہیں، گزشتہ جمعے یہ بات کہنا اتنا آسان نہ تھا، اتنا آسان نہ تھا، لیکن میرے رب کی حکمتیں دیکھیں، میرے رب کی خفیہ تدبیر دیکھیں، اس رب نے اس جگہ سے راستہ نکالا جہاں کسی کا گمان نہ پہنچا تھا، الحمدللہ، اور عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مانگے تانگے کے ساتھ نہیں۔ الحمدللہ آج بھی وہ غلامان مصطفیٰ وہاں بیٹھے صرف اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں تم عمل درآمد کتنا کر رہے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، چیکر بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، نگراں بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، سرپرست بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ اور روب سے کہتے ہیں آج اتنے چھوٹے، اتنے چھوٹ جانے چاہیے، اتنا اور آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ واقعی یہ ایمان کا ایسا جلوہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی جو اپنے آقا سے سچی وفا نبھائے اللہ تعالیٰ اس کا سر جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اور میرے قائد نے فرمایا تھا کہ مالک کنڈ نہیں لگنے دیتے، مالک کنڈ نہیں لگنے دیتے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی، ایک ایک جملہ ان کا موتیوں سے لکھے جانے کے اور موتیوں سے پروئے جانے کے لائق ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہم ان دو ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں،
ہم ان دو بزرگوں کا تذکرہ کریں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اسلام کی آبیاری فرمائی، اور اسلام جب کمزور ہو رہا تھا، ان دو شخصیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قوت و شوکت عطا فرمائی۔ ایک ہستی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا تو لقب ہی محی الدین ہے، آپ کا لقب محی الدین ہے۔ یہ محی الدین نام رکھنا ہر ایک کے لیے درست نہیں ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہر آدمی کا نام محی الدین نہیں ہو سکتا، ہاں غلام محی الدین رکھو، معین الدین بھی ہر آدمی نہیں ہو سکتا، غلام معین الدین نام رکھو۔ محی الدین یہ ایک مخصوص لقب ہے جو اس ذات پر جچتا ہے کہ جس کے اعمال سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات سے، اس کے قلم سے، اس کے علم سے، اس کے فضل سے، اس کی شان سے اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور وہ ذات آج سے 900 سال پہلے 470 ہجری بمطابق 1068 عیسوی مارچ کا مہینہ، غالباً 17 تاریخ تھی مارچ کی، اور چاند کا مہینہ رمضان المبارک اور اس کی پہلی تاریخ تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کے والدین کی نجابت اور نفاست اور طہارت تو دنیا میں مشہور تھی۔ آپ کی والدہ کے حوالے سے وہ جملہ تو زبان زد عام ہے، جب بھی علماء بیان کرتے ہیں تو یہ جملہ مثل کے طور پر بیان کرتے ہیں، ضرب الامثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تقدیس اور آپ کے تقوی کی مثال ان جملوں سے دی جاتی تھی کہ یہ وہ ہیں جو آنکھ سے اندھی ہیں، ہاتھ سے لولی ہیں، اور پیر سے لنگڑی ہیں، اور زبان سے گونگی ہیں، کان سے بہری ہیں۔ جب ان سے شادی کرنے کے لیے کہا گیا حضور غوث پاک کے والد گرامی کو، تو آپ چونکہ نہایت متبع فرمانبردار تھے، اور ایک مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر اپنے اوپر سے ایک خطا کے الزام کو دھلوانے کا ایک ایسا آپ کے اندر جذبہ تھا کہ آپ نے دھوکے سے یا بھولے سے یا شبہ میں یا بھوک میں ایک ایسا کام کیا کہ نہر میں سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ کو بھوک لگی، آپ نے وہ سیب نہر سے نکالا اور اسے کھا لیا۔ پھر خیال آیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا، یقیناً یہ کسی باغ کا ہوگا، اور میں نے باغ کے مالک سے اجازت تو لی نہیں، تو آپ اس پانی کے بہاؤ کی طرف چلے کہ دیکھوں کہاں مجھے وہ سیب کا درخت ملتا ہے یا وہ باغ ملتا ہے۔ جب آپ کچھ آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ سیب کا درخت لگا ہوا تھا ایک باغ میں، اور اس کی کچھ شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھیں، ان میں پھل بھی لگے تھے۔ آپ سمجھ گئے کہ اسی کا پھل ٹوٹا ہوگا۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور جا کر آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، جسے آپ خطا سمجھ، ہم تو حق سمجھیں گے، بلکہ ہم تو باہر نکلی ہوئی جو شاخ ہے اس پہ چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے، پتھر مار رہے ہوں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک غوث پاک کے والد ہیں، تو پھر ہم ہیں اور وہ غوث اعظم کے والد ہیں، اور ان کی اولاد غوث اعظم ہے، جس کو تقوی و طہارت کا اتنا خیال ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا تھا، بات آ گئی تو برکت والی بات ہے۔ والد گرامی نے باغ کے مالک سے کہا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اب وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی اہل اللہ میں سے تھے، وہ سمجھ گئے کہ جو شخص اس کو گناہ سمجھ رہا ہے وہ شخص کتنا متقی پرہیزگار ہوگا، تو ایسا شخص جدا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو خود سے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فوراً حکمت کا ایک پہلو اختیار کیا، فرمایا بھائی اب اس کی تو سزا ملے گی، اس پر تو جرمانہ ہوگا۔ کہا آپ جو جرمانہ لگا دیں، مجھے ہر سزا منظور ہے، مگر میں یہ الزام اپنے پہ سے دھونا چاہتا ہوں، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا معافی مل جائے گی، 2 شرطیں پوری کرنی ہوں گی، اتنے عرصے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ آپ کی منشا یہ تھی کہ میں اس آدمی کو اور چیک کر لوں گا، اس کی عادات و اطوار کو چیک کر لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک بات اور بھی مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے باغ کے مالک نے ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد سے کہا جائیے ایک میٹھا انار توڑ کر لے آئیے۔ وہ گئے اور انار توڑ کر لے آئے۔
جب انہوں نے اس کو کھولا اور اس کا دانہ چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ باغ کے مالک نے کہا جناب میں نے آپ سے کہا تھا میٹھا انار لے کر آئیں اور آپ ایسا انار لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا حضور میرے لیے میرا کام تھا انار لانا، میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں چکھ کر انار لے کر آؤں، میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں انار کو کھول کے چکھ کر یہ دیکھوں کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا کھٹا ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا انار لے کر آؤ، میں جس کو بہتر سمجھا میں لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر! اس بات سے باغ کے مالک کے دل پر آپ کی امانت اور دیانت کا اور روب قائم ہو گیا اور محبت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ! آپ نے دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ تم نے میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے، اور میری بیٹی، اب وہی جملے انہوں نے فرمائے تھے کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی بے جان مجسمہ جیسے، ایک بالکل ایسا مجسمہ کہ جو ہے گوشت کا لوتھڑا۔ اب بتاؤ، لیکن چونکہ آپ کے دل میں یہ عزم تھا کہ میں نے ایک کام ایسا کر دیا جو غلط ہے، بغیر پوچھے ہے، میں اس الزام سے اپنے آپ کو بری کرانا چاہتا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے کتنی بڑی ہی قیمت ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ سبحان اللہ! جب وہ وقت آیا آپ کا نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا آپ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جب گئے تو انہوں نے مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ الٹے قدموں آ گئے، یہ بھی نہیں کہ آپ ان سے سلام و کلام کرتے، ان کی طرف حیرت سے دیکھتے یا کہتے چلو مجھے تو کہا یہ گیا تھا مل یہ گئی ہے، مال مفت دل بے رحم، یہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ! صاحب کردار تھے، صاحب تقویٰ تھے، الٹے قدموں آئے دوڑتے ہوئے وحشت کا عالم، اور آ کر اپنے سسر سے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا میری جو منکوہاں ہیں وہ تو گونگی ہیں، وہ تو بول نہیں سکتی، وہ تو اندھی ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن میں جس عورت کے پاس گیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی اور دیکھ کر مجھے سلام بھی کیا، کلام بھی کیا، کہیں ایسا تو نہیں غلط فہمی میں ایک عورت بدل گئی ہو، بیوی بدل گئی ہو، خاتون بدل گئی ہو؟ ان کے والد محترم نے مسکرا کر کہا سبحان اللہ! دل میں پتہ نہیں کتنا پیار آیا ہوگا ایسے شخص کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے وہی تمہاری بیوی ہے جس نے تمہیں سلام کیا، اصل میں بات یہ ہے میں نے اس کے یہ اوصاف اس لیے گنوائے تھے کہ یہ ایسی بچی ہے کہ جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، اس معنی میں میں نے اسے اندھا کہا، اس نے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، اس معنی میں میں نے اسے گونگا کہا، اس نے کبھی کسی غیر محرم کا کلام سنا نہیں، اس معنی میں نے اسے بہرا کہا، اس نے کسی کی طرف قدم نہیں بڑھائے اس لیے میں نے اسے لنگڑا کہا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس لیے میں نے اسے لولا کہا۔ عزیزان محترم سبحان اللہ! قربان جائیے، ایسی متقی، ایسی پرہیزگار، ایسی زوجہ کوئی ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ! یہ سوائے اللہ کے فضل میں سے اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ کا فضل تھا جو ان کے اوپر ہوا اور واقعی انہی کو جچتا تھا۔ تو ماں باپ ایسے تھے تو اللہ نے ان کے بطن سے حضور غوث اعظم کو پیدا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ 18 پارے کی حافظہ تھی، 18 پارے ان کو یاد تھے۔ تو جب حضور غوث اعظم کے والد محترم نے، حضور غوث اعظم کے نانا جان نے، والد کا تو انتقال جلدی ہو گیا، نانا جان نے جب آپ کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں بٹھایا استاد کے سامنے، تو استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الی 18 پارے تک سنا دیا ایک ہی نشست میں، پہلے پارے سے لے کر 18 پارے تک۔ استاد گرامی نے حیرت سے پوچھا بچہ اتنا پڑھے ہوئے ہو تو ہمارے پاس کیا کرنے آئے ہو، تم تو اتنا پڑھے ہو؟ آپ نے فرمایا یہ تو میں نے وہ پارے سنائے ہیں جو اپنی والدہ کے پیٹ میں رہتے ہوئے میں نے ان کے منہ سے سنے تھے۔ یہ کرامت تھی، لیکن آج سائنس کہتی ہے جیسا اس پورے ڈیوریشن میں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس پورے ڈیوریشن میں عورت جیسا طرز عمل اختیار کرتی ہے اولاد پر ویسے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ چلا، ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ یہ جو بچہ
مجھے بتایا گیا یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ بیوی کہے نہیں جناب یہ بچہ اسی کا ہے، اور وہ کہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے پوری تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اس نے کہا جناب اس کی تو شکل ہی مجھ سے نہیں ملتی، اس کی تو صورت ہی مجھ سے نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، جب تحقیق کی بات یہ ہے آج کل ہمیں مغرب کی تقلید میں ہمارا حال برا ہو گیا ہے، اور ہم مغرب کی تقلید میں جب خواتین حمل سے ہوتی ہیں تو وہ اپنے کمرے میں بڑے پیارے پیارے گورے گورے موٹے موٹے بچوں کی تصویریں لگا لیتی ہیں۔ آج کل تو نیٹ سے بہت آسان ہو گیا ہے، پرنٹر بھی گھر میں ہی موجود ہے، ادھر چھاپا ادھر لگایا، ادھر چھاپا ادھر لگایا، تو انگریزوں کے بچے لگا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بھی انگریز۔ آج کل کا والدین کی حالت بھی یہی ہے، اگر سوٹڈ بوٹڈ بچہ خوب ٹائی وائی پینٹ کوٹ پہن کے نکلے بولتے ہیں واہ واہ کیسا انگریز نظر آ رہا ہے، کیسا انگریز لگ رہا ہے۔ اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک انگریز آ گیا تھا مکے میں، ایک عرب کا دوست تھا، ایک انگریز آ گیا مکے میں، انگریز تھا، مغرب کا رہنے والا تھا، بڑی گوری چمڑی آپ جانتے ہیں انگریز کی ہوتی ہے یورپ کے رہنے والوں کی۔ مکۃ المکرمہ میں آ گیا، سرکار کا زمانہ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، اور وہ گوری چمڑی والا آ گیا، اس کا عرب دوست اس کو لے کر بازار میں آیا اور اس کی نمائش کرنے لگا، ہے کوئی ایسا حسین، ہے کوئی ایسا حسین۔ اتنے میں ایک شخص اپنے بھانجے کا ہاتھ پکڑ کر آیا، اپنے بھانجے کا ہاتھ پکڑ کر آیا، اور جب اسے برابر میں لا کے کھڑا کیا تو فرمایا اب بتاؤ یہ حسین ہے کہ یہ حسین ہے۔ ساری دنیا نے مان لیا کہ جو یہ بچہ ہے یہ سب سے زیادہ حسین ہے، یہ اس مغربی بچے سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اس بچے کا نام معلوم ہے آپ کو کیا تھا؟ اس بچے کا نام تھا عثمان بن عثمان۔ اس بچے کا نام تھا عثمان بن عثمان۔ لیکن اس دن جب اس کے حسن کا تقابل ہوا نا تو پھر اس کا نام شماس بن عثمان ہو گیا، اس کا نام شماس بن عثمان ہو گیا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جس کے یہاں بچہ ہو وہ اپنے بچے کا نام شماس رکھے، وہ اپنے بچے کا نام شماس رکھے۔ آپ جانتے ہیں یہ حضرت شماس کون ہے؟ یہ حضرت شماس وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ کے اندر یہ آتا ہے صرف 2 صحابی بغیر جنازہ پڑھے، کوئی ایسا صحابی نہیں جس کا سرکار نے جنازہ نہ پڑھا ہو، سب کے جنازے پڑھے، بلکہ بعض کے جنازے تو سرکار علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور ان کے جنازے ہو گئے، سرکار جب اٹھے بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا فلاں کہاں ہے؟ بتایا گیا اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے آپ کے آرام کی وجہ سے خلل نہیں کی، اور اس کا جنازہ پڑھ لیا، دفنا دیا۔ سرکار علیہ السلام نے تو ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا۔ ایسا بھی ہے جیسا میں نے پچھلی گفتگو میں بھی بتایا تھا، ایک صحابی کا جنازہ سرکار نے جا کر پڑھا، حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچے تھے وصال کر گئے، اور سرکار جب جنازہ پڑھ رہے اس کے بعد سرکار نے بڑی عجیب دعا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اے اللہ تو طلحہ کا استقبال ایسے کر، تو طلحہ کا استقبال ایسے کر کہ تو طلحہ سے مل تو مسکرا کر مل۔ اے مولا تو میرے غلام سے ملاقات فرما قبر کے اندر، جب طلحہ کا استقبال کر تو مسکرا کر ملنا۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب سی دعا نظر آتی ہے، بڑی حیران کن دعا نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت شماس رضی اللہ تعالی عنہ جو سارے گوروں کے اوپر بھی حسین نظر آتے تھے، یہ حضرت شماس یہ میرے قائد نے فرمایا تھا، ہم نے بھی نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت خادم حسین رضوی کی قبر کے اوپر نازل فرمائے۔ انہوں نے عشق کے ایسے گوہر نایاب ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسی توجہ دلائی ہے۔ حضرت شماس غزوہ احد کے موقع پر فرماتے ہیں جس طرح یہ پنکھے کے پر چل رہے ہیں نا، جس طرح یہ پنکھے کے پر چل رہے، حضور پر کفار تیر برسا رہے تھے، حضور علیہ السلام پر کفار تیر برسا رہے تھے، اور حضرت شماس ان پروں کی طرح سرکار کے گرد گھوم رہے تھے، ایسے گھوم رہے تھے کہ جو تیر آتا تھا ان کے لگ جاتا تھا، جو تیر آتا تھا انہیں لگ جاتا تھا۔ اور اسی عالم میں آپ زخمی ہو گئے، شہید نہیں ہوئے اس دن، زخمی ہو گئے، سرکار علیہ السلام نے انہیں اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر بھیج دیا۔
مدینہ شریف اپنے حجر مبارکہ میں بھیجا، اور چونکہ وہ عزیز بھی لگتے تھے، حضور کی اہلیہ کے عزیز تھے، حضرت ام سلمہ کے عزیز تھے، حضور علیہ السلام نے ان کی تیمارداری پر اپنی زوجہ محترمہ کو مقرر فرمایا۔ 24 گھنٹے حضور کے حجر مقدسہ میں اسی کشمکش میں رہے اور پھر شہادت کا رتبہ پایا۔ حضور علیہ السلام نے بغیر جنازہ پڑھے انہیں دفن کر دیا۔ میں نے حضور امیر المجاہدین سے پوچھا، حضور سرکار نے بغیر جنازہ پڑھے دفن کر دیا، اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے جب بزرگوں سے یہ پوچھا تھا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میں نے بزرگوں سے پوچھا انہوں نے فرمایا سوائے اس کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا مقام اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہو چکا تھا کہ اب وہ جنازہ پڑھانے کی علت سے بھی اللہ نے انہیں اونچا کر دیا تھا۔ اب یہ بات بھی ان کے لیے ضروری نہیں رہ گئی تھی، وہ سرکار سے عشق میں اس درجے تک پہنچ چکے تھے، وہ فنائیت میں اس درجے اس مقام تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بغیر جنازہ پڑھے ہی ان کا مقام محبوب مصطفیٰ بن چکا تھا۔ حب مصطفیٰ میں وہ درجہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے، والدین کا تذکرہ ہو گیا، آپ نے سن لیا۔ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ زمانہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ تاریخ کے جو طالب علم ہیں وہ اگر تاریخ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک تجزیہ کراتا ہوں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں سلطان محمود کی حکومت، ان کے جانشینوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ سلطان محمود حملہ کر چکے تھے، 17 حملے ہو چکے تھے، حکومت کمزور ہو چکی تھی، ہندو دوبارہ مختلف ریاستوں پر قابض ہو چکے تھے۔ مصر میں فاطمی گورنمنٹ قائم ہو چکی تھی۔ یعنی کون تھے فاطمی؟ یہ فاطمی تھے ایسا خطرناک فرقہ کہ جس فرقے کا عالم یہ تھا کہ وہ سب سے پہلا خودکش حملہ اسلام کے اندر اسی فرقے کے ماننے والوں نے کیا۔ یہ فدائین کہلاتے تھے، یہ حشیشین کہلاتے تھے، یہ ایسے خطرناک حسن بن صباح کے ماننے والے، یہ حسن بن صباح کے چاہنے والے، ان کی حکومت مصر میں قائم تھی اور اس حکومت کا سکہ ملتان تک چلتا تھا۔ مصر میں حکومت تھی اور سلطنت کا سکہ ہمارے ملتان تک چلا کرتا تھا۔ یہ دوسری جہت میں نے دکھائی۔ اور تیسری جہت، بیت المقدس پر عیسائی قابض تھے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جو بیت المقدس آزاد ہوا تھا، 5ویں صدی ہجری کے اندر بیت المقدس پہ دوبارہ عیسائی قابض ہو چکے تھے۔ ادھر یہ حالت تھی، ادھر وہ حالت تھی، ادھر یہ عالم تھا، اور ایک طرف سے تاتاریوں کا حملہ تھا۔ بغداد تاتاریوں کے حملے کا سامنا کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں حضور غوث اعظم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ حضور غوث اعظم تشریف لائے۔ آپ کا جو لقب محی الدین ہے، آپ نے ایسا ہی لقب نہیں حاصل کیا، بلکہ آپ نے دین کو جو کمزور ہو چکا تھا، جو مسلمان آپس میں کمزور ہو چکے تھے، آپ کے آنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جہت کے اندر پوری دنیا میں ایسی برکتیں عطا فرمائیں کہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے خلفاء کے کاموں کی برکت سے بغداد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ آپ کی برکت سے مصر سے ایسی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان میں شہاب الدین غوری برسر اقتدار آ گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ تاریخی اعتبار سے اس دور میں حضور غوث اعظم کے کمالات کو دیکھیں، کرامات تو سنتے رہتے ہیں، کمال یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ کی آمد اسلام کی برکت کا باعث بنی۔ آپ نے اہل اسلام کو طاقت عطا فرمائی۔ یہ جو آپ آج کل ڈرامہ سنتے ہیں نا، ارطغرل ڈرامہ، اس میں آپ ایک کردار سنتے ہیں شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شیخ ابن عربی بعض روایات کے مطابق یہ شیخ ابن عربی کے والد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایک دن حضور غوث پاک کے پاس آ گئے، بغداد شریف تشریف لے کر آئے۔ کہاں سے؟ اندلس سے چل کر بغداد شریف تشریف لے کر آئے۔ اندلس کے رہنے والے تھے۔
یعنی ہسپانیہ آج جسے اسپین کہا جاتا ہے، وہاں سے عراق آئے، بغداد آئے اور حضور غوث اعظم سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضور اولاد نرینہ برقرار نہیں رہتی، آپ نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی اولاد اب باقی نہیں ہے، تمہاری تقدیر میں کوئی اولاد نرینہ باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور نہیں ہے تبھی تو آپ کے پاس آئے ہیں، جب نہیں ہے تبھی تو آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ جو کہیں ممکن نہیں وہ غوث اعظم کے دربار میں ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے ان کا جو ایسی وارفتگی ملاحظہ فرمائی، آپ نے کچھ دیر مراقبہ کیا اور مراقبہ فرمانے کے بعد کہا، ان سے فرمایا اپنی پیٹھ کو میری پیٹھ سے ملا لو، اپنی پشت کو میری پشت سے ملا لو، اور جب پشت سے پشت ملی کچھ دیر کے بعد فرمایا اللہ نے میری پشت میں ایک بچہ رکھا تھا، اللہ نے میری پشت میں ایک لڑکا بھی باقی رکھا تھا، میں نے دعا کی اللہ نے میری پشت سے وہ تمہاری پشت میں منتقل کر دیا ہے، وہ تمہاری پشت میں چلا گیا ہے، اور وہی بچے کا نام ابن عربی ہے، اور ان کا لقب بھی محی الدین ہے، ان کا لقب بھی محی الدین ابن عربی، جنہیں تاریخ تصوف کے اندر، عالم تصوف کے اندر شیخ اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی ہے، یہ وہی ہستی ہیں، یہ حضور غوث اعظم کی روحانی اولاد کہلاتے ہیں، یہ حضور غوث اعظم کی روحانی اولاد کہلاتے ہیں۔ دیکھو ہر طرف فیض دیکھو گے تو حضور غوث اعظم کا فیض نظر آئے گا، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، جدھر دیکھو گے سرکار غوث اعظم کے فیض کی بہاریں نظر آئیں گی۔ تو یہ وہ دور تھا، اللہ نے غوث اعظم کو مجدد بنا کر بھیجا، اللہ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے دور کا مجدد کامل بنا کر بھیجا، مجدد مطلق بنا کر بھیجا، جس نے پوری دنیا میں اسلام کو نئی روح عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد 1900 سال کے بعد ہمارا دور آیا۔ اب ہمارے دور کی بات آئی، جب ہمارے دور میں ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نام لیوا کافر تو کافر تھا، گستاخ تو گستاخ تھا، لیکن اسلام کا نام لیوا، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہونے والا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہونے والا گستاخوں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنے لگا، جب گستاخوں کی پشت پناہی کرنے لگا، جب گستاخوں کو عدالتوں سے بری کیا جانے لگا، جب گستاخوں کی کمر مضبوط ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نائب کو عطا فرما دیا۔ غوث اعظم کا نائب ہمیں عطا فرمایا، کون؟ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ واللہ آپ اپنے نام کے بالکل اسم با مسمى نظر آتے ہیں، جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے وقت اس امت کو بچایا تھا اپنا خون دے کر۔ سبحان اللہ، اس دور میں غلام حسین نے، خادم حسین نے اسی طرح حضرت امام حسین کے کردار کی یاد تازہ فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا گلا تو نہیں کاٹا گیا، لیکن مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اس دور کا کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہ کیا گیا، جو آپ پر نہ کیا گیا، جو آپ کے گھرانے پر نہ کیا گیا، بلکہ آج تک جو آپ کے بیٹے پر نہیں کیا جا رہا۔ بتاؤ کون سا ایسا ظلم ہے؟ ہر طرح سے اس گھرانے کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن سبحان اللہ، جس کا نام خادم حسین اور جس کی نسبت رضوی، اس نے دونوں نسبتوں کی لاج رکھ کر دکھائی ہے۔ وہ غلام حسین بھی بن کر انہوں نے دکھایا، خادم حسین بھی بن کر دکھایا، دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، اور الحمدللہ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے استاد، اپنے شیخ امام احمد رضا کا فیض بھی جاری کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے کہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہم 100 سال سے نعت میں سن کر جھوم رہے تھے، ہم 100 سال سے نعت میں سن کر نعت خواں کو نوٹ لٹا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جا کر اپنے بستروں پر سو جاتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے کہا نہیں، یہ صرف نعت میں گنگنا کے پڑھنے والا نہیں ہے، یہ صرف محفلوں میں گنگنا کے پڑھنے والا نہیں ہے، یہ جب 12,000 شیل فائر ہو رہے ہو نا،
اور جب گولیاں چل رہی ہو نا، جب گولیوں کی برسات ہو رہی ہو تو پھولوں کی پتیوں میں تو پڑھا تھا انہیں جانا انہیں مانا، اب تو آزمائش یہ ہے کہ گولی چل رہی ہو اور پھر نعرہ لگائے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ خادم حسین رضوی نے اس نعت کی حقیقت ہم پر عیاں کر دی، ان اشعار کی جو کیفیت ہے اس کی لذت ہمیں عطا فرما دی، اس کی حقیقی لذت سے ہم کو آشنا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس زمانے میں احسان حضور غوث اعظم نے فرمایا، اور آج تک یہ امت ان کا نام جپ رہی ہے، آج تک یہ امت ان کے تذکرے کر رہی ہے، ان سے محبت کر رہی ہے، ان پر فدا ہو رہی ہے، اور جو ان کے نقش قدم پر چل کر 900 برس کے بعد اس 15ویں صدی کے اندر، اس 15ویں صدی کے انہوں نے 5ویں صدی میں کیا تھا، آج 1000 سال کے بعد 15ویں صدی میں الحمدللہ انہی کے غلاموں میں سے ایک غلام کھڑا ہوا جس نے سرکار کی عزت و ناموس کا پرچم اونچا کیا، جس نے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی، جس نے حضور کے مبارک دین کو تخت پر لانے کا نعرہ لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت انہیں بہت تھوڑا ملا، وقت انہیں بہت تھوڑا ملا، لیکن سبحان اللہ انہوں نے بتا دیا، جس کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے نا اسے تھوڑا سا بھی وقت ملے وہ اپنا کام ایسا کر جاتا ہے کہ صدیوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کام 4 سال کا ہے، وقت 4 سال کا ہے، لیکن کام ایسا کر گئے کہ انشاءاللہ 100 سال تک ہم اس کا پھل کھاتے رہیں گے، ہماری نسلیں بھی اس کا پھل کھائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج دیکھو نا اس مرد قلندر کا یہ عالم کہ جو خود فرماتے میں تو اتنا مجبور کہ پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں اٹھا سکتا، میں تو اتنا معذور کہ پانی کا گلاس بھی میں آگے بڑھ کر نہیں لے سکتا، لیکن اس مرد قلندر کی اس معذوری اور عاجزی کے باوجود اس کے عشق نے ایسی توانائی عطا فرمائی، ایسی شان دکھائی، سبحان اللہ، کہ ریاست، حکومت، فوج اپنا سب کچھ رکھتے ہوئے بھی آج اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، آج اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ایمان کی وہ شان ہے کہ جب سچے دل سے آپ ایمان پر استقامت کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے غیبی مدد فرماتا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا کام بدر کے لیے نکلنا ہے، ہمارا کام بدر کے لیے نکلنا ہے، پھر فرشتوں کی مدد بھیجنا اللہ کا کام ہے۔ اور دیکھو وہ تو وہ تھے، دیکھو سچے پیغام کی تاثیر، وہ تو وہ تھے، وہ نکلتے تھے تو دنیا نکلتی تھی، لیکن آج تو وہ نہیں ہے نا، آج تو وہ نہیں تھے نا، لیکن جب ان کے ماننے والے، ان کے پیغام پر عمل کرنے والے جب سچے دل سے نکلے، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی رنگ عطا فرمایا کہ نہیں عطا فرمایا؟ وہی شان دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ وہی روپ دکھایا کہ نہیں؟ وہ کل جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہے تھے، وہ کل جن کو آپ ملیٹنٹ کہہ رہے تھے، وہ کل جن کو آپ دشمن کہہ رہے تھے، غدار کہہ رہے تھے، آج ان کے سامنے آپ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ کر کہتے ہیں جناب آپ بتائیے کس کا نام نکالنا ہے FIR میں سے، جناب بتائیے کس کا نام دہشت گردی کی لسٹ میں سے نکلنا۔ سبحان اللہ، یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی اخلاص کی وجہ سے۔ اور یہ بال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، شرط یہ ہے ہمارا ایمان اخلاص کے اوپر مبنی ہو، ہمارا ایمان سچا ہو تو انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی طاقت بھی سرنگوں ہو جائے گی۔ اس کی مثال دیکھنی ہو اپنے پڑوس میں دیکھ لو، افغانستان کے اندر دیکھ لو، وہ جو کہتے تھے نا امریکہ سے ٹکر کون لے سکتا ہے، وہ جو کہتے تھے نا کہ امریکہ کے سامنے کس کی چلتی ہے، بتاؤ آج ان فاقہ کشوں کی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ ان غریبوں کی چل رہی، جن کی چپلیں دیکھو تو ایک پاؤں میں چپل صحیح ہوگی تو دوسرے پاؤں کی چپل ٹوٹی ہوئی ہوگی، جن کے پاس پیروں میں پہننے کی چپلیں نہیں، جن کے لباس پورے نہیں، جن کے پاس کھانے کو خوراک پوری نہیں، لیکن الحمدللہ آج انہوں نے سپر پاور کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ملایا کہ نہیں ملایا؟ کس وجہ سے ملایا؟ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، اسلحے کی بنیاد پر، یونیورسٹی کی بنیاد پر، خلا کی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد، ایمان کی بنیاد پر۔ تو بس ایمان کی طاقت اللہ ہم سب کو ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے یہ سمجھا دیا ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے، ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانا ہے۔
ہم نے جس حالت میں بھی ہو اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اپنے محبوب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ میرا بھی ایمان سلامت فرمائے، اللہ آپ کا ایمان بھی سلامت فرمائے۔ عزیزان محترم، ان بزرگوں کے ایام منانے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار سے وہ پیغام آپ کو بتایا جائے جس پر عمل کرنا آج بھی ہماری ضرورت ہے۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ آج کی محفل کا پیغام کیا ہے؟ ہمیں قوت، طاقت، ٹیکنالوجی، سائنس، علم، یونیورسٹی، اس سے کوئی نفرت نہیں، اس کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے، ہمیں ان سب کی ضرورت بھی ہے، لیکن ہمارا بھروسہ ان پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ ان پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اللہ کی مدد پر ہے۔ مومن کا بھروسہ رب پر ہے، مومن کا بھروسہ رب پر ہے، اور کافر کا بھروسہ اس کے اپنے کیے پر ہے۔ وہ جو ٹیکنالوجی، وہ جو مہارت، وہ جو ہتھیار، کافر اس پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن مومن خالی ہاتھ بھی اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ مومن خالی ہاتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے۔ یہ طالبان نے بھی کر کے دکھا دیا، اور یہ اس ملک میں علامہ خادم حسین رضوی نے بھی کر کے دکھا دیا، ان کے ماننے والے آج بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان مضبوط کر دے، ہم سب کا ایمان پکا کر دے۔ ہمیں ٹیکنالوجی سے نفرت نہیں ہے، ہمیں تعلیم سے نفرت، ہمیں یونیورسٹی سے نفرت، ہمیں ترقی سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم حاصل ضرور کریں گے، یہ سب ہتھیار ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ ہتھیار پر نہیں، ہمارا بھروسہ رب کی مدد پر ہے۔ ہتھیار ہو یا نہ ہو، مدد رب کی ہوگی، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حضور غوث اعظم کا فیض بھی ہم پر جاری فرمائے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی ہم پر جاری و ساری فرمائے، اور ہماری اس محفل کو بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔